الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی حدیث کے ساتھ حاضر ہونا ہوا ہے۔ ہمارا جو باب چل رہا تھا، باب المجاہدہ یعنی جد و جہد کا بیان، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانا، اپنے جسم کو کوشش میں لگانا، اس کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو اگلی جو حدیث ہماری ہے وہ بھی ایک حدیث قدسی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو حدیث آئی تھی وہ بھی حدیث قدسی تھی، اب یہ دوسری جو ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ بات نقل کی ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالش بھر تو میں ایک ہاتھ کے بقدر سے قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں دو ہاتھ اس کی طرف قریب ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو پھر میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالش بھر چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بھر اس کے پاس چل کر جاتا ہوں، اس کے قریب آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی جب نیکی بتانا مقصود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بالش بھر تو اچھے کام کرو، تو یہ یہاں پر وہی محاورہ مراد ہے کہ بندہ معمولی سی نیکی بھی کرتا ہے، بندہ اگر معمولی سی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ کی شان، اللہ کی مہربانی اتنی اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہاتھ بھر مہربانی کے ساتھ اس کے آگے بڑھتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اور اپنی مہربانی کے ساتھ بندے کے قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ چل کر جاتا ہے تو پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ بندہ مستقل اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے کہ کہیں شیطان اس کا راستہ نہ روک دے۔ یہ اس بندے کے ساتھ ہوگا جو صحیح معنوں میں سچے دل سے اللہ کا قرب چاہے گا، اللہ کا نیک بندہ بننا چاہے گا۔ تو بات معلوم ہوئی، چاہے نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ کی مدد شامل حال اس بندے کے ساتھ ضرور بالضرور رہے گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی حدیث میں۔ جو اگلی حدیث ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ویسے تو ہر حدیث اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ جو ابھی حدیث بیان کی جانے والی ہے یہ بہت اہم ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ وہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ رواہ البخاری۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، فائدے سے خالی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، دو نعمتوں کی وجہ سے۔ ایک ہے صحت، دوسرا ہے فرصت۔ ایک صحت، دوسرا فراغت۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بندے اللہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار اللہ کے احسانات ہیں۔ ان بے شمار احسانات میں جو بڑے احسانات ہیں وہ بڑے احسانات یہ ہیں کہ ایک صحت، تندرستی، اور دوسری جو نعمت ہے بندے کی فراغت، بندے کی فرصت، خالی اوقات۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلی چیز صحت کو بیان کیا۔ مقولہ مشہور ہے، صحت ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ لیکن ہم اس تندرستی کو اگر اللہ کے عبادت میں نہیں لگائیں گے تو پھر یہ ہماری تندرستی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنی۔ ایک عام مینٹالٹی یہ بنی ہے کہ ہم اللہ کے قریب اس وقت جائیں جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، جب ہم کچھ
کر نہ پائیں تو اس وقت چلو بھائی اللہ کا گھر پکڑ لیں، اللہ اللہ کرنے لگ جائیں. یہ انتہائی ناقدری والا کام ہے، ناشکری والا کام ہے. بھائی اللہ کی عبادت تو ہر وقت کرنی ہے، چاہے آدمی صحت میں ہو چاہے صحت میں نہ ہو، لیکن صحت میں ہو تو اس میں اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے اور بندہ بھرپور اعتبار سے عبادت کر سکتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دو نعمت ایسی ہے کہ انسان اس میں بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مغبون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. صحت ہے، کب بیماری آ جائے گی بیماری تو بتا کر آتی نہیں، تو اس بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا یہ ہر ایمان والے کا فریضہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ایمان والے کا شیوا ہے. یہ ایک صحت کے بارے میں بات ہوئی کہ ہم صحت کی حفاظت کرتے ہوئے جو صحت موجودہ ہے اس صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو اپنے کام میں لائیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات والفراغ، فراغت، فرصت. دیکھیے آج ہمارا ایک معاشرہ بیکار چیزوں میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ بیکار چیزوں میں کیوں لگے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا کام ہے. آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس خالی وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے. دیکھیے خالی وقت کیوں نہیں ہے اس کو سمجھیے آپ. خالی وقت ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے غیر ضروری کاموں کو ضروری بنا لیا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے غیر ضروری کاموں کو اپنے لیے ضروری بنا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس وقت ہونے کے باوجود ہم یہ کہہ کر لوگوں سے ٹال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں. غیر اہم کاموں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اور جو اہم کام ہے اس کو کرنے سے ہم رہ جاتے ہیں. دیکھیے آج کہ ایک پوری نسل تقریباً بالکل موبائل پر، سوشل میڈیا پر، ریلز دیکھنے پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایسی مصروف ہے کہ یہ کام کی حد تک ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بھائی جو چیز جس حد تک اس کو استعمال کرنا چاہیے اس حد تک اس کا استعمال کریں. ایسا نہیں کہ دن بھر اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھر یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بات بیان فرمائی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ یہ غفلت ہے. پھر دیکھیے غفلت کس کو کہتے ہیں، لغو کس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور جنتیوں کا ایک شیوا، جنتیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ جنتیوں کا ایک شیوا ہوگا کہ وہ برائیوں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ لغو کہیں گے کس کو؟ دیکھیے لغو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے مقصد سے دور کر رہے، وہ لغو ہے، وہ بیکار ہے. اگر موبائل ہمیں اپنے مقصد سے، زندگی گزارنے کے مقصد سے دور کر رہا ہے تو پھر موبائل بھی لغو ہے. اگر سوشل میڈیا ہم کو اپنے دین سے، اپنے مقصد حیات سے دور کر رہا ہے تو پھر وہ بھی لغو ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے مقصد کو پورا کرنے پر مانع بنے، پورا کرنے سے ہم کو رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے تو پھر وہ چیز لغو ہوگی. چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہماری کتنی عزیز چیز ہو، اگر ہمیں اپنے مقصد سے وہ دور کر رہی ہے تو پھر وہ چیز اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں لغو ہے. یہ سیدھی سی بات. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بڑی ناقدری انسان کرتا ہے. ایک صحت کو لے کر، دوسری فراغت کو لے کر. صحت بندے کی اچھی رہتی ہے تو بندہ کچھ بھی کرنے لگتا ہے، اور فراغت جب ملتی ہے بندے کو، خالی اوقات ملتے ہیں تو پھر بندہ اس کو بھی عیاشی سمجھ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ خالی اوقات میں اللہ کی جانب سے یہ ہمیں ارشاد ہے کہ ہم خالی اوقات کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو یہاں پر حکم ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائے اپنے کاموں سے، اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو آئیے اپنے رب کی طرف. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آئیے اپنے رب کی طرف. تو یہ خالی اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں ہوا کریں گے، کچھ بھی کریں گے، موج مستی کریں گے. ٹھیک ہے، ایک حد تک صحیح ہے، لیکن پورے اوقات کو ہم اسی کے نظر کر دیں، اسی کے حوالے کر دیں، اللہ کی بات کو اس میں کچھ حصہ نہ رکھیں، اللہ سے اپنے تعلق کا کچھ حصہ اس میں نہ رکھیں، تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہم لوگوں کے لیے ہوگی. ایک صحت کا خیال ہم کریں، جب صحت ہو تو اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ
قیامت کے دن جو سوال ہوگا اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تم کو صحت دی تھی، ہم نے تم کو تندرستی دی تھی، اس کو کہاں پر استعمال کیا؟ جوانی ہم نے دی تھی، اس کو کہاں پر لگایا؟ تو وقت کے بارے میں سوال اللہ کی جانب سے کل پوچھا جائے گا۔ عقل مندی اس میں ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اور دو یہ جو نعمتیں ہیں اس میں جو ناقدری ہو رہی ہے، ہم مکمل اعتبار سے اس کے قدردان بنیں اور بننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔